الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز وجل بعد تراویح مخصوص درس جاری ہے، سماعت فرمائی. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو 4 راتیں باقی ہیں درس کی، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی احکام اسلام میں سے کسی حکم پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. یاد رکھیں قرآن کریم کی 6666 آیات کریمہ ہیں، اور ان میں احکام کی جو آیتیں ہیں، احکام سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جن چیزوں کو لازم کیا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، ان کو آیات احکام کہتے ہیں. جیسے نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، زندگی میں اس طریقے سے تمہیں زندگی کو گزارنا ہے، کاروبار اس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ تمام آیتیں احکام کہلاتی ہیں، اور یہ آیتیں قرآن کریم میں 500 ہیں. 6666 آیات میں 500 آیتیں احکام کی ہیں، جس سے ہماری پوری زندگی کے مسائل نکالے گئے اور جس میں ہماری پوری زندگی کے مسائل کو بیان کر دیا گیا ہے. گزشتہ سال بھی کچھ درس باقی رہ گیا تھا، تو میں نے چند احکام کی آیتوں پر بیان کرنے کی کوشش کی تھی. شاید آپ کو یاد ہو نہ یاد ہو، ان میں سے ایک حکم تھا زہار. اس پر گفتگو ہوئی تھی. اب اس کو آپ لوگ پیچھے کی کلپ سن کر تازہ کر سکتے ہیں. آج موضوع ہے اسلام کے اندر زنا کرنے والے کی سزا کیا ہے. قرآن کریم کے 18ویں پارے سورہ نور کی 2 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا کو بیان کیا ہے. آئیے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کریں، پھر اس کے احکام کو میں بیان کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اور اے حاکموں، تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو. یہاں جو سزا بیان کی گئی ہے، یہ غیر محسن زانی کی سزا ہے. غیر محسن کس کو کہتے ہیں؟ غیر محسن وہ مسلمان مرد یا عورت جو آزاد ہو، بالغ ہو، مکلف ہو، اور جس نے ابھی شادی نہ کی ہو، اس کو کہتے ہیں غیر محسن.
اگر ایسا شخص جس میں یہ شرط پائی جا رہی ہے وہ آزاد ہے، اب آج کے زمانے میں سارے ہی مسلمان آزاد ہیں، کوئی غلام نہیں ہے، اور بالغ ہے، عاقل ہے، پاگل دیوانہ مجنون نہیں، اور غیر شادی شدہ ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں غیر محسن، اب چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو اب اگر ایسا مرد یا ایسی عورت بد کرداری کر لے یعنی زنا کر لے تو پھر اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اگر وہ محسن ہو یعنی مسلمان ہو، آزاد ہو، مکلف ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور نکاح صحیح کے طور پر اس نے نکاح بھی کیا ہو، اور نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی سے حق بیوی 1 مرتبہ بھی ادا کر چکا ہو، تو اس کو کہیں گے محسن۔ ایسا شخص اگر زنا کر لے یا ایسی عورت اگر زنا کر لے جس میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں کہ وہ مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، شریعت کی مکلف ہو، اور نکاح صحیح کے طور پر اس کا نکاح ہو چکا ہو، اور 1 ہی مرتبہ اگرچہ اپنے شوہر کو اپنا حق ادا کر چکی ہو، ایسی عورت یا ایسا مرد اگر زنا کرے گا تو اس کی سزا سنگساری ہے، رجم ہے، یعنی اسے اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ مر جائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت اس تعلق سے نازل ہوئی تھی لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما، یعنی بوڑھا بوڑھی جب زنا کر لے تو ان کو سنسار کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ایسا پیش آیا، حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن سے اس قسم کی غلطی سرزد ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس پر موت کی سزا تھی ٹالنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیاوی شریعت کا قانون اپنے اوپر لادنے کی کوشش کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ان کو سنسار کر دیا گیا۔ تو یہ شادی شدہ کی سزا ہے، اور غیر شادی شدہ کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ غیر محسن کو 100 کوڑے لگاؤ، اور 100 کوڑے اس وقت لگائے جائیں گے، حد اس وقت جاری کی جائے گی جبکہ زنا کا ثبوت ہو۔ کسی نے آ کر کہہ دیا بھائی اس نے زنا کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ شریعت مطہرہ میں جہاں سزائیں کڑک ہے، اسلامی حکومت کے اندر جہاں سزاؤں کو بڑا سخت رکھا گیا ہے، تو وہ سزائیں جن جرموں پر ہیں ان جرموں کے ثبوت کو بھی سخت کیا گیا ہے۔ تو اب یہ سزا کب ہوگی؟ جبکہ 4 مرد گواہی دیں، اور ان کی ایسی گواہی نہیں کہ صرف آ کر کہہ دیں، بلکہ 4 مرد گواہی دیں گے، اس طریقے کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اس کو ایسا دیکھا ہے جیسے سوئی میں دھاگا ڈالنے کے مثل، تب ان کی گواہی کو مانا جائے گا۔ اگر
کسی نے آ کر کسی مسلمان کے تعلق سے اس طرح کی بات کہی اور پھر وہ 4 گواہ کو جمع نہ کر پایا، تو اب اس کہنے والے کو سزا دی جائے گی، تہمت کی سزا، اور تہمت کی سزا ہے 80 کوڑے، اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو یہ ثبوت یا تو اس طریقے سے ہوگا کہ 4 مرد گواہی دیں، یا پھر زنا کرنے والا خود 4 مرتبہ اقرار کرے، وہ بار بار کہے، جیسا کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، اب وہ یقیناً صحابی رسول تھے، غلطی ہوئی لیکن صحابیت ان سے زائل نہیں ہوگی، آگے میں حدیث پاک بتاتا ہوں۔ تو بہرحال قاضی جو حد جاری کرنے والا ہوگا یا بادشاہ اسلام ہوگا، وہ ان سے بار بار دریافت کرے گا کہ زنا سمجھتے بھی ہو، زنا کس کو کہتے ہیں؟ خالی یہ کہہ دینے سے کہ میں نے زنا کیا اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا زنا کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہاں کیا، کس سے کیا، کب کیا۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ماعز آئے اور انہوں نے کہا سنیت تو یا رسول اللہ، میں نے فلاں عورت سے زنا کر لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے مبارکہ پھیر لیا اور اس طرف متوجہ ہو گئے تاکہ ان کی بات پر توجہ نہ دے، کیونکہ سزا کو ٹالنے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر وہ اس طرف بھی آ گئے، زنیت تو یا رسول اللہ طہرنی یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک صاف فرما دیجئے۔ حضور نے ایسا رخ کر دیا، وہ ادھر آئے ادھر آئے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا شاید تم نے بوسہ ہی لیا ہوگا، لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ جب 4 مرتبہ ہو گیا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رجم کی سزا سنائی۔ تو ایسے ہی یا تو 4 گواہ گواہی دیں گے، یا پھر زنا کرنے والا خود اپنے اوپر اقرار کرے گا اور اس کا اقرار 4 مرتبہ اس سے اقرار لیا جائے گا، اور پھر بھی حاکم یا قاضی بار بار سوال کر کے اس کے اقرار کو شک میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ کسی بھی طریقے سے شک میں پڑ جائے اور بات مکمل طور پر شریعت مطہرہ کے مطابق نہ ہو پائے، تاکہ اس کے اوپر سے اس سزا کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن جب وہ اپنا معاملہ کلیئر کرے گا، کہے گا، تو پھر قاضی اسلام پر حکم ہوگا کہ اب اسے جو ہے سزا دی جائے گی۔ اب شادی شدہ ہوگا تو رجم ہوگا، اور غیر شادی شدہ ہوگا تو اس کو جو ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ مرد کو کوڑے لگاتے وقت اسے کھڑا کیا جائے گا، اور تہبند کے علاوہ اس کے تمام کپڑے اتار دیے جائیں گے، اور متوسط درجے کے کوڑے اس کے سر، چہرے اور شرمگاہ کے علاوہ تمام بدن پر لگائے جائیں گے، صرف ایک جگہ پر نہیں، تاکہ جسم کی یہ سزا کسی ایک جگہ پر پڑ کر بہت زیادہ اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ان باتوں کا بھی خیال رکھا گیا۔ چہرے، سر اور شرمگاہ کے علاوہ جسم کے مختلف مقامات پر اسے کوڑے لگائے جائیں گے، اور وہ بھی بہت زیادہ بھاری بھرکم نہ ہو، بہت ہلکا نہ ہو، بلکہ درمیانی متوسط انداز کا کوڑا اسے لگائے جائیں گے، اور اس طریقے سے لگایا جائے گا کہ اس کی تکلیف گوشت تک نہ پہنچے، اس طریقے سے اسے یہ کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور عورت کو کوڑے لگانے کے وقت اسے کھڑا نہیں کیا جائے گا، نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں گے، البتہ اگر وہ کوئی موٹے کپڑے پہنی ہوئی ہے یا سوتی روئی دار کپڑے پہنے ہوئی ہے تو اسے اتارنے کا حکم دیا جائے گا، اور اسے دوسرے کپڑے کے جس سے کوڑے کی ضرب اور تکلیف اسے محسوس ہو سکے۔ یہ حکم آزاد مرد اور عورت کا ہوگا، اور اگر باندھی ہے تو پھر انہیں 50 کوڑے، کیونکہ باندھی غلام کی سزا آزاد سے آدھی ہوا کرتی ہے۔ اور تیسری بات
یہاں یہ ہے کہ یہ زنا کی بات چل رہی ہے. زنا کہتے ہیں کہ ایک مرد اجنبی کسی اجنبیہ سے بغیر نکاح صحیح کے آگے کے مقام میں دخول کرے، اس کو زنا کہیں گے. پیچھے کے مقام میں جو ہوگا اسے زنا نہیں کہا جائے گا، اسے لواطت کہیں گے. یا جیسے معاذ اللہ رب العالمین قوم لوط کے اندر جو عادات تھی کہ وہ لڑکوں سے لواطت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شدید عذاب ان پر نازل ہوا تھا. ایسے ہی آج دنیا کے اندر اس طرح کی خباثتیں واپس شروع ہو گئی اور اس طرح کی باتیں پائی جا رہی ہیں. تو لواطت کی یہ سزا نہیں ہے، اس لیے کہ لواطت زنا میں داخل نہیں ہے. ہاں البتہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے چند اقوال لواطت کی سزا میں منقول ہیں. بعض نے فرمایا کہ ایسے شخص کو آگ میں جلا دیا جائے، بعض نے فرمایا کہ ایسے شخص کو دریا میں ڈبو دیا جائے، اس لیے کہ قوم لوط کو آسمان تک اٹھا کر پلٹ دیا گیا تھا. اور بعض نے کہا کہ انہیں بلندی سے گرا کر اوپر سے پتھر برسا دیے جائیں، جیسا کہ قوم لوط کو اوپر سے گرا کر ہر ایک پر ایک ایک پتھر گرا دیا گیا تھا. قرآن کریم اللہ ارشاد فرماتا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. تو ہم نے اس کے اوپر کو نیچا کر دیا، یعنی بستی کو پورا پلٹ دیا، نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے، اور ان سب پر ان کے نام کا ایک ایک پتھر پڑا. تو بعض نے لواطت کی یہ سزا قرار دی ہے. بہرحال لواطت کی یہ سزا فاعل اور مفعول دونوں کو دی جائے گی. تو اب یہاں یہ تین باتیں ارشاد فرمائی گئی. چوتھی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، یعنی سزا دیتے وقت حاکم اسلام یا بادشاہ اسلام جو کہ یہ اسلامی قانون نافذ کریں گے، یاد رکھے یہ سزا اسی وقت نافذ ہوگی جبکہ اسلامی حکومت ہو. اور آج یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ اسلامی حکومت کے تقاضے کے مطابق آج پوری دنیا میں کہیں اسلامی حکومت نہیں ہے. نام کی مسلمانی حکومت ضرور ہے لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے. تو جہاں اسلامی حکومت ہوگی شریعت مطہرہ کے تقاضے کے مطابق وہاں یہ حدود جاری ہوں گے، وہاں یہ سزائیں جاری ہوں گی. اور اس کا حق بادشاہ اسلام کو ہے یا قاضی کو ہے، ہم اور آپ کو نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا رہے اس نے یہ کام کیا ہے، ہم گاؤں کے بڑے ہیں یا شہر کے بڑے ہیں یا خاندان کے بڑے ہیں تو ہم اس کو یہ سزا دینے لگ جائیں. یہ سزا دینا ہمارا حق نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پر حکام اسلام سے خطاب ہے، قاضیان اسلام سے خطاب ہے کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ. مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں انتہائی سخت ہو جاؤ، دین کے معاملے میں تمہیں ان پر رحم نہ آئے کہ یہ حقوق اللہ ہے. اس لیے کہ سزائیں مقرر کی جاتی ہیں جرائم کو ختم کرنے کے لیے، جرائم کو بڑھانے کے لیے سزائیں نہیں مقرر ہوتی ہے. اور اسلام کے اندر ایسی ہی سزائیں ہیں جس سے جرم ختم ہوتا ہے. بہت کم اسلامی حکومتوں کے اندر جبکہ واقعی اسلامی حکومتیں تھیں اس قسم کے گناہ سرزد ہو پاتے تھے، اس لیے کہ سزائیں ایسی تھی. لیکن جب سے سزاؤں کی جگہ پر پیسوں کا معاملہ آیا، آج ہر کس و ناکس غلط کام کر کے پیسوں کے ذریعے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے. اس لیے اسلام کے اندر یاد رکھیے، اسلام کے اندر پینلٹی یا تعزیر بالمال یعنی مال کے ذریعے اپنے جرم کا بھگتان کرنا یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ بعض مسلمان جماعتیں ہوتی ہیں جو اپنی جماعت میں قانون وغیرہ بناتی ہیں اور قانون کے خلاف کرنے والے لوگوں سے پیسہ وصول کرتی ہے. تو یاد رکھیں کہ وہ پیسہ لینا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ پیسہ بھی حرام ہوگا، اس کو وہ کسی کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں. تو اسلام کے اندر تعزیر بالمال ہے ہی نہیں. اسلام میں اگر کوئی گناہ ہے تو اس کی سزا یا تو مار کے ذریعے ہے یا قید کے ذریعے ہے یا شہر بدر کرنے کے ذریعے ہے یا پھر اس کو قتل کر دینے کے ذریعے ہے.
جیسے چور اگر چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. یہ ہے اسلام کی سزائیں. تو بہرحال یہاں حکم کیا گیا، بتایا گیا کہ حکمرانوں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں، دین کے احکام کو نافذ کرنے میں تمہیں ذرہ برابر کسی قسم کا رحم نہ آئے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہو. اور ایک بات یہاں اور ارشاد فرمائی گئی، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہو. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگ ان کی سزا کو دیکھ کر عبرت پکڑے، نصیحت پکڑیں کہ جب کسی کو سزا دی جائے اس کے سامنے تو ظاہر سی بات ہے دل میں خوف پیدا ہوگا، اور وہ اللہ کا شکر بھی کرے گا کہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوا. اور اس طریقے سے جرم پر پابندی ہو جائے گی، جرم کا ستر باب ہو جائے گا، دروازہ بند ہو جائے گا، اور لوگ گناہ کے کاموں سے بچنا شروع ہو جائیں گے. پیارے اسلامی بھائیوں، آج اسلامی احکام تو نافذ نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان وہ قانون خود ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر نافذ کریں. اگرچہ اب زنا پر کوئی آپ کو 100 کوڑے لگانے والا نہیں ہے، زنا پر اب کوئی رجم کرنے والا، سنسار کرنے والا نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہر وقت ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے رب عز و جل کے احکام کے پابند رہیں. دنیا میں اگر بچ گئے تو آخرت میں تو اس کا سخت گناہ ہے. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. اور ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور قتل نہ کریں کسی جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے مگر حق کے ساتھ. وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ زنا کرے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، اور جو ایسا کرے گا تو وہ گناہ کو پہنچے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا. قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا گیا. احادیث مبارکہ بھی اس کے تعلق سے آئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، جو نور ایمان ہے وہ اس گناہ کرتے وقت اس کے دل سے نکل جائے گا. اور فرمایا کہ وہ نور ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو وہ نور ایمان اس کی طرف واپس لوٹ آتا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قوم قحط میں گرفتار ہو جائے گی. قحط سالی آج آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اس کی کثرت ہے. اس کی وجہ سے بہت سے آنکڑے آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں. قحط سالی یہ عام ہوتی جا رہی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہاں قحط سالی میں لوگ گرفتار ہوں گے، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہو جائیں گے. رعب یعنی لوگوں کا خوف، دبدبا. آج ہر انسان ہراساں اور ڈرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ عز و جل کے خوف کو چھوڑ کر وہ ہر چیز سے ڈر رہا ہے، کبھی اس سے، کبھی اس سے، کبھی اس آفیسر سے، کبھی اس آفس والے سے، کبھی اس سے. ہر قسم کا خوف انسان کے دل میں آتا جا رہا ہے. یہ بھی ایک رشوت کی برائی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے، یعنی کبھی بھی اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو سکتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں بٹھایا اور ہم میں سے بہت سے وہ لوگ ہوں گے جو اس گناہ سے دور ہوں گے. لیکن یاد رکھے زنا ایک تو اختیارن ہوتا ہے اور ایک بے اختیار بھی ہو جاتا ہے.
زنا کہتے ہیں حرام طریقے سے ہم بستری کو، نکاح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو جائز قرار دیا. تو یاد رکھیں نکاح جب تک باقی رہے گا تب تک یہ چیز آپ کے لیے جائز اور حلال رہے گی، اور جسے ہی نکاح فاسد ہوا، اگرچہ لوگ آپ کو میاں بیوی کہہ رہے ہیں، اب آپ کے درمیان جو تعلقات بنیں گے وہ حرام کاری کے تعلقات بنیں گے، اور وہ بھی اس گناہ کے اندر شامل ہوگا. تو نکاح کو باقی رکھنا، اب آپ کہیں گے بھئی نکاح کوئی ٹوٹتا ہے، ہم تو طلاق دیں گے جب ٹوٹے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نکاح کفر کے ذریعے بھی ختم ہو جاتا ہے. ایک مسلمان کا ایک مسلمان سے نکاح ہوتا ہے اسلام کی بنیاد پر، لیکن اگر وہ کفریہ کلمات بک دے، ایسے کفری کلمات جس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہ ہو، جس کو کفر قطعی کہتے ہیں، تو اب ایسا شخص کافر ہو جائے گا، اور کافر ہو گیا تو دونوں میاں بیوی کا نکاح آپس میں ختم ہو گیا. اب جب تک وہ اس کفر سے سچی توبہ کر کے تجدید ایمان نہیں کریں گے، یعنی پھر سے کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان نہیں لائیں گے، اور کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان لا کر جب تک پھر سے وہ نکاح نہیں کریں گے، وہ دونوں ایسے ہو جائیں گے جیسے شادی سے پہلے تھے. اب جو بھی تعلقات بنیں گے وہ سارے تعلقات زنا میں شمار کیے جائیں گے. تو یہ ہے بے اختیار زنا کا ہو جانا. آج پیارے اسلامی بھائیوں، فلموں کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، طرح طرح کی خرافات کے ذریعے اس قسم کے معاملات مسلمانوں میں عام کر دیے گئے ہیں. بہت سے کفری گانے ہوتے ہیں جہاں پر کہیں اللہ کی قدرت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں پر کبھی جو ہے اللہ عز و جل کے تعلق سے اول فول الفاظ بکے جاتے ہیں. ایسے گانوں کے اشعار کا حکم یہ ہوگا کہ اگر وہ گانے میں کفر قطعی ہے اور ایک مسلمان اس گانے کو بالکل اچھے سے سن رہا ہے اور اس کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس گانے کے سننے کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. ایک مثال میں دوں، علماء کرام سے اس قسم کے گانے جو ہندوستان میں رائج ہے، ان گانوں کے تعلق سے علماء کرام سے پوچھا گیا تو اس پر انہوں نے کفر کا حکم لگایا، اور گانے سننے والے اور گانے والے پر کفر کا حکم لگایا ہے. جیسے معاذ اللہ رب العالمین، نقل کفر نباشت، کفر کی نقل کفر نہیں ہوتی. جیسے ایک گانا چلا تھا کہ تجھے رب نے بنایا ہوگا فرصت سے میرے یار، معاذ اللہ رب العالمین. رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں یہاں رب تبارک و تعالیٰ ایسا خالق ہے کہ اس کو کسی کام کے کرنے میں مشغولیت نہیں ہے، اور کسی کے محبوب کو فرصت سے بنائے، معاذ اللہ یہ اس کی قدرت میں نقص کو پیدا کرنا ہے. اور رب کی قدرت میں نقص یعنی کمی کو پیدا کرنا یہ کفر ہے. اب اگر کوئی اس کو گائے گا، سنے گا، کافر ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک اور کہ دیوانوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے. یہ بھی کفر قطعی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر چیز جانتا ہے. اور جب وہ ہر چیز جانتا ہے تو اب کسی بات سے اس کے جاننے کا انکار کرنا یہ اس کی قدرت کا انکار کرنا ہوا. ایسے ہی معاذ اللہ رب العالمین نقل کفر نباشت، ایک گانا پہلے بہت چلا کرتا تھا، شادی بیاہوں میں وہ گانے بجا کرتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین، کہ دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، کاہے کو دنیا بنائی. رب تبارک و تعالیٰ کی جو ہے قدرت پر اعتراض کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی معاملے میں بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اعتراض کرے، اور رب کی ذات پر اعتراض کرنا یہ خود کفر ہے. اب بندہ اگر اس طریقے کے گانے سنے گا، گائے گا، پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. اگر شادی شدہ ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. جب تک کہ خاص وہ اس گناہ کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے، کلمہ شہادت نہ پڑھے اور تجدید نکاح نہ کرے، تب تک اس کے جو معاملات اس کی بیوی سے ہے وہ جائز نہیں ہوں گے.
تو یہ ہے غیر اختیاری کفر، یہ غیر اختیاری نکاح کا ٹوٹ جانا اور زنا کا ہو جانا۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے نکاح کو بھی سنبھال کر رکھیے اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کے لیے ہر وقت چوکنا رہیے۔ کہیں ایسے گانے بج رہے ہو فوراً کان پر ہاتھ رکھیے۔ شادی بیاہ میں اگر گانے بج رہے ہیں تو نہ معلوم وہ کون سا گانا بجا دے اور وہاں آرام سے آپ سن کر موج مستی لے رہے ہو اور آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ سے چلا جائے، تو ایسی شادی میں بھی شرکت نہ کیجیے، ایسی جو ہے فنکشن میں بھی نہ جائیے جہاں اس طریقے کے گانے بج رہے ہیں۔ اکثر گانوں کی جو ہے کثرت آج کے زمانے میں ایسی ہی ہوتی ہے کہ جس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اس لیے آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ اور ویسے بھی گانے سننا ناجائز حرام ہے، ناجائز حرام ہے۔ کتنا بدنصیب ہے وہ باپ جو اپنی بچی کی شادی کے اندر لوگوں کو گناہ کرنے کے لیے جمع کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے جمع کر رہا ہے۔ دیکھیے ہم آج بیٹھے ہوئے آپ کو جمع کر کے اللہ کا حکم سنانے کے لیے، یہ اللہ کے فضل سے ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اب اس کے اپوزٹ آپ سوچ لیجئے کہ ایک شخص شادی کے اندر سب کو دعوت دیتا ہے، سب کو بلاتا ہے، اپنے فنکشن میں سب کو بلاتا ہے، لوگ آتے ہیں اس کے یہاں شرکت کرنے کے لیے، لیکن وہ لوگوں کو جمع کر کے ان سب کو گناہوں میں اپنے ساتھ ملوث کر دیتا ہے۔ سب کے سب اس کے ساتھ گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، کوئی بولنے والا تک نہیں ہوتا ہے۔ بڑی بڑی داڑھی والے، 10 15 حج کرنے والے، عمرہ ہر مہینہ ہر سال کرنے والے لوگ وہاں آرام سے اس کی شادی کے مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی شادیوں سے بچیں اور ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یقیناً ایسے لوگ معاشرے میں ناسور ہیں جو خود بھی گناہ کر رہے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ گناہوں میں مشغول کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کا ذہن عطا فرمائے اور ایمان کے لیے کڑنے کی ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ذہن عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں، ہر کام سے بچتے رہیں اور ہر گناہ سے بچتے رہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔